اب آپ کے سامنے پاکستان کی دھرتی پر بہت بڑا خوبصورت نام وکیل ولایت علامہ افتخار الحسن الحسینی وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب بابا سید منظور حسین شاہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد قبلہ علامہ یاور عباس صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ علامہ صاحب کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، پھر بھی نعرہ تکبیر، پھر بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، باواز بلند تر صلوات۔ اے بھائی سارے مومنہ کو یا علی مدد، اے مجلس دا اعلان سن لو۔ ایک کل دڑے چھوڑ کے بروز سوار صبح 9 بجے تو رکھ کے مغرب دی اذان تک مجلس عزاء سی، لنگر حسینی ہو سی، جھوک ممبران علی جندو دی جھوک تو 1 کلومیٹر ہی نہیں بننا تے پاکستان دے چنے ہوئے ذاکر تے عالم، اور نہ سننا چاہو لسٹ ساڑھے کولے، لیکن تو کو آخری تا تڑے تے کھڑو کے صبح تو شام تک سب وڈے ذاکر پڑھسن، اور یہ پہلی دفعہ عزت ملی ہے کہ میاں مجتبہ صاحب اور نے ساگوں اجازت ہے، پہلے وہ آپ کریں دے ہیں، کیونکہ میں آکھاں بھی میں کریں نا قدیمی مجلس ہے، یہ سال ہو گئی ہے کہ میں نال ساری ہوئی ہے، امام بارگاہ دیتا نے زمین دیتی نے، نظر اللہ نیاز حسین بڑے راضی ہیں انہاں تے۔ اگر تسا لوگ تورا دل مننے آج اس دن دی مجلس ہے کہ اس تو وڈی مجلس کوئی نہیں، اگر تورا دل چاہے تو نظر اللہ نیاز حسین او بھی مولا حسین دی مجلس واسطے اگر ہو سکنے تو۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتع فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات۔ آواز کھولو سے سبحان اللہ۔ توحید کو بقا ہے عنایت حسین کی، سبحان اللہ۔ ہر دور کے یزید کو کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدر، آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان، وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سیدہ البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم يكن من الساجدين. جو بندہ محمد والے محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لئے جتنا ذہنی، روحانی، جسمانی طور پر ذکر پاک میں تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت آل محمد پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. دعا گوہوں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے عزت دار بانیان کا پرخلوص فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. تمام مزداروں کا موالیان حیدر کرار سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و عزا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما. مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی ہیں علیم بذات صدور، مالک تمام کی نیک دل حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہ تر آسان کرو چسن تھوڑا جی آسان کر رہا دور ہو کے پڑھ سکو. ہمیں تیرا نام ہی کافی. سبحان اللہ. اے حجت دورہ ہمیں تیرا نام ہی کافی ہے. بے شک اوروں کو اور مبارک، ہمیں وقت کا امام ہی کافی. واہ واہ واہ. اوروں کو اور مبارک، ہمیں وقت کا امام ہی کافی ہے. اور میں کیوں نہ کروں تیری چوکھٹ پہ عشق کے سجدے. سبحان اللہ. اور میں کیوں نہ کروں تیری چوکھٹ پہ عشق کے سجدے. تیری ذات ہے صلی اللہ درود و سلام کا. سبحان اللہ. آواز بلند تر. چلیں پروگرام تو کچھ اور تھا. آپ نے ربائی پڑھی تو بابا جی پھر اسی سے شروع کر لیتے ہیں. بابا جی دعا فرمائیں گے. سید بادشاہ، وقت کی ضرورت، ایک بات اور ایک پیغام اور اسی پر سلام. ہر بندہ بابا ناصر شاہ جی ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے. وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے. ایک لمحہ چاہیے. ہر بندہ کوشش کر رہا ہے. یہ علاقہ ستار شاہ ہمارا اپنے علاقہ بڑے طویل عرصے کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی سرکار. جو اس کا جو بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ ہمارے اس چک کا، گاؤں کا، اس پنڈ کا، کھو کا امن قائم رہے. ایسے آسان نہیں ہو سکتا. ساتھ میں شہر ملک کا بابا جی میلسی، جو اس کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ ہمارے میلسی شہر کا امن قائم رہے. ضلع وہاڑی ہے تو اس کی کوشش ہے جو بڑا بندہ ہے کہ ہمارے ضلع وہاڑی کا امن قائم رہے. اس سے بڑا ہوتا ہے صوبہ. صوبے کا بڑا بندہ ہے، ڈویژن کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ صوبے کا امن قائم رہے. پاکستان کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کا امن قائم رہے. کوئی دنیا کا بڑا بندہ ہے قلعہ ستار شاہ والو بابا جی تو ان کی کوشش ہے کہ دنیا کا امن قائم رہے. یہ سارے بڑے مل کے کوشش کر سکتے ہیں ناصر شاہ جی، لیکن مکمل طور پہ یہ امن قائم نہیں کر سکتے. تو سوال کر افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسر ممبر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہو سکتا. تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. جو قائم کر رہی ہے تو ہاتھ بلند ہونے چاہیے. ہاتھ اونچے چاہو حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ ازلی کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم کیا. وہ ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے. توجہ بھائی. اللہ نے بابا جی میں اور کچھ پڑھنے لگا تھا آپ نے چھیڑ دیا ہے. اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ایک نظام بنایا ہے. کلان شاہ نظام کون سا؟ نظام ہدایت. بابا جی سرکار نظام ہدایت. پہلے اللہ نے ہادی کا انتظام کیا پھر کسی مخلوق کو دنیا میں بھیجا. پہلے ہادی حاج صاحب پھر مخلوق. پہلے ہادی پھر مخلوق. یعنی قیامت کے دن کوئی بندہ بشر اللہ سے یہ شکوہ شکایت نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی کے اتنے لمحے بغیر ہادی اور ہدایت کے گزارے. کیونکہ اللہ نے ہادی اور ہدایت کا انتظام پہلے کیا پھر کسی بشر کو دنیا میں بھیجا. پہلا ہادی. توجہ بات شروع ہو گئی. پہلا ہادی جو اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں بھیجا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. جب حضرت آدم آئے تو کچھ بھی نہیں تھا. ضمانت کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. جب ہے کچھ نہیں تو ہدایت کسے کرے؟ توجہ بھائی تھوڑا سا بیدار ہونا. موسم کی شدت سے بے نیاز ہو کے سرکار ہے کوئی نہیں. عرصہ گزرا اللہ کے حکم سے مخلوق خلق ہوئی. حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا. بابا جی دیکھیں میں نے کہاں سے شروع کیا ہے آپ کی ربائی کو. حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا. بابا جی لوگوں کے قریب آئے. لوگوں کے قریب آ کے لوگوں کو دعوت دی. کون سی؟ قولو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہ کی بات کی. وہ موضوع ہے نہ بندے پڑھ کے راضی ہیں نہ مومن سن کے راضی ہے. سرکار توحید سن کے راضی نہیں. توجہ بھائی. اللہ المتکبر ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ہم نے 99 سنے آج تک. ٹھیک ہے. دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1001 نام درج ہیں. 1000. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی 1001 نام ہیں اور اس سے زیادہ نہیں تو پھر مشرک پھر کافر. ہاں سرکار پھر کافر. اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ کے 10 لاکھ نام اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو پھر کافر. کیونکہ خود اللہ لا محدود تو اس کے اسماء گرامی بھی سرکار لا محدود. توجہ توحید کی بات کی. لوگوں کے قریب آئے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ. توحید کی بات کی. وحدانیت کی بات کی. اللہ کے کریم ہونے کی بات کی. رحیم ہونے کی بات کی. جبار ہونے کی بات کی. قہار ہونے کی بات کی. لوگوں کو بابا جی دعوت دے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے صاحب کلمہ ہے ہادی ہے خلیفہ ہے راہبر بن کے دنیا میں آ گیا ہے. جس اللہ کی وحدانیت کی ربوبیت کی کریم ہونے کی رحیم ہونے کی جبار ہونے کی قہار ہونے کی تو نبی خلیفہ ہادی ہو کے ہم سے بات کر رہا ہے. کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ بیدار ہونا یار خدا کے لیے. میرے فکریں ضائع نہ ہو جائیں. میں مشکل موضوع چھیڑ کھڑا ہوں. سارے اٹھاؤ. جس اللہ کی وحدانیت کی ربوبیت کی کریم ہونے کی رحیم ہونے کی نبی ہو کے خلیفہ ہو کے ہادی ہو کے راہبر ہو کے ہم سے بات کر رہا ہے. کیا تو نے خود ناصر شاہ جی دعا فرمائیں گے بابا جی اس اللہ کو غضنفر شاہ جی دیکھا جو حضرت آدم نے جواب دیا؟ وہ اشارہ ہے. توجہ بھائی اشارہ ہی کر سکتا ہوں. حضرت آدم نے کہا پچھلے سرداروں ہاتھ بلند ہونے چاہیے. حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں. توجہ بھائی دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے. ہاتھ اونچے چاہو حیدری. دیکھا نہیں مگر سرکار کسی سے شاہ جی سنا ہے کہ وہ ہے. یعنی پتہ چلا کوئی ہے.
जो आदम से पहले है आदम को बताने वाला है। आदम से पहले बाबा जी आदम को बताने वाला। अच्छा, लोगों ने कहा दलील क्या है कि वो अल्लाह है। हजरत आदम ने कहा ये कायनात के निजाम का होना दलील है कि वो अल्लाह है, जिंदगी का होना दलील है कि वो अल्लाह है। मैं गायब मनवाने लगा हूँ। तवज्जो भाईजान, तवज्जो भाईजान। गायब बंदे देख के राजी नहीं, मान के राजी नहीं, मैं गायब की बात करने लगा हूँ। सारे उठाओ, किसी से सुना है कि वो है? कहा दलील क्या है? फरमाया कायनात के निजाम का होना। सिलसिला हिदायत जारी रहा, नबी आते रहे, तौहीद की बात होती रही, वहदानियत की बात होती रही, अल्लाह के करीम होने की बात होती रही। चंद अरसा गुजरा, हजरत नूह नजीउल्लाह बन के दुनिया में आए, आके तौहीद की बात की, वहदानियत की बात की, अल्लाह के करीम होने की बात की, रहीम और सरकार जब्बार होने की बात की। लोगों को दावत दी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। लोगों ने कहा पढ़ तो लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सवाल का जवाब दे, जिस अल्लाह की बात कर रहा है क्या आपने खुद उस अल्लाह को देखा है? हजरत नूह नजीउल्लाह होने के बावजूद कह रहा है भाई देखा नहीं मगर सुना है। कहा दलील क्या है कि वो अल्लाह है? फरमाया कायनात के निजाम का होना दलील है कि वो अल्लाह है। ये नबी चले गए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बन के दुनिया में आए, आके तौहीद की बात की, वहदानियत की बात की, अल्लाह के करीम होने की बात की, रहीम और जब्बार होने की बात की, और लोगों को दावत दी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। लोगों ने कहा तू तो खुद कलीमुल्लाह है, अल्लाह से हम कलाम होता है। जब अल्लाह से हम कलाम होता है, कभी उस अल्लाह को देखा है? कलीमुल्लाह होने के बावजूद कह रहा है भाई देखा नहीं मगर सुना है। कहा दलील क्या है कि वो अल्लाह है? फरमाया कायनात के निजाम का होना दलील है कि वो अल्लाह है। ये नबी चले गए, हजरत ईसा रूहुल्लाह बन के दुनिया में आए, आके तौहीद की बात की, वहदानियत की बात की, अल्लाह के करीम होने की बात की, अल्लाह के रहीम होने की बात की, और लोगों को दावत दी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। लोगों ने कहा तू तो खुद रूहुल्लाह है, रूहुल्लाह होने के बावजूद अल्लाह की बात कर रहा है। जिस अल्लाह की बात, तवज्जो मेरी जानिब रहनी चाहिए, जिस अल्लाह की बात कर रहा है क्या तूने खुद उस अल्लाह को देखा? ईसा रूहुल्लाह होने के बावजूद बाबा जी कह रहा है देखा नहीं सुना है। कहा दलील क्या है? फरमाया कायनात के निजाम का होना। गजनफर शाह जी, मैं कितने नबियों के बाबा नासिर शाह जी नाम लेता रहूं और ये अजादार नाम सुनते रहे, ना इतना वक्त मेरे पास ना इतना वक्त आपके पास, मेरी तरफ तवज्जो, नतीजा झोली में फेंकने लगा हो। यानी नबी आते रहे, तौहीद की बात होती रही, सवाल होते रहे, जवाब मिलते रहे, सवाल होते रहे। अल्लाह देखा, कहा देखा नहीं सुना है। कहा दलील क्या है? फरमाया कायनात के निजाम का होना। मेरी उंगली पकड़ो, मुल्क इराक है, शहर नजफ है, मस्जिद कूफा है, मिंबर आजम है, अली खुतबा तिलावत फरमा रहे हैं, या मजमे के वस्त से बंदा खड़ा होकर कहते हैं या अली आप जो अल्लाह की बात कर रहे हैं, तौहीद की बात कर रहे हैं, वहदानियत की बात कर रहे हैं, अल्लाह के करीम होने की बात कर रहे हैं, अल्लाह के रहीम होने की बात कर रहे हैं, अल्लाह के जब्बार और क़हार होने की बात कर रहे हैं, क्या आपने खुद उस अल्लाह को देखा? अली फरमाते बैठ, अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाथ नहीं है कश कौन है सैयदा की बारगाह में, जिसके सीने में अली हाथ ऊंचे चाहो है गरीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली से सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। हर नबी से दो सवाल हुए, क्या आपने अल्लाह देखा? दूसरा सवाल हाय हाय, दूसरा सवाल दलील क्या है? तवज्जो भाई, दलील क्या है कि वो अल्लाह है? दलील क्या है? अली शान से फरमाते अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील अली का सजदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा, जिस बादशाह के दिन है, अफजुल हज का चांद है ना सरकार, जिस बादशाह हजरत सफीर हुसैनी हजरत मुस्लिम बिन अकील सरकार, इसी बात की दलील में कि अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील
علی کا سجدہ، علی کا وجود، میں نہیں کہہ رہا۔ سرکار حضرت مسلم بن عقیل 30,000 کا لشکر جب اپنا آخری خطبہ سرکار نے تلاوت فرمایا، کتنے سرکار 30,000۔ معجزہ دیکھیں سفیر حسینی کا، بابا جی معجزہ دیکھیے گا، سفیر حسینی کا معجزہ کیا ہے کہ 30,000 سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں 30,000 کی جانب، سرکار 30,000 کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ حضرت مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں، بات مشکل اتنی نہیں تھی، سرکار خیرات لینے کے لیے حاضر ہو گیا، سرکار حکم تھا آپ کا۔ 30,000 کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسی بات کی دلیل سرکار مسلم نے دی، اور کیا کہا؟ فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریات۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے دنیا والوں یاد رکھو، الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ زندہ باد، زندہ باد، جو پہلے پہنچے ہو ماں حسین کی صدا سلامت رکھے، ہاتھ اونچے چاہو، حیدری۔ اپنی ذات کی دلیل کے لیے محمد اور سرکار علی کو بنایا کیونکہ وہ اللہ نظر آتا نہیں تھا۔ توجہ، وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فی سائر بریاتہ۔ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھیں، وہ اللہ نظر کیونکہ آتا نہیں تھا، پھر ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا، اپنا قائم۔ ناصر شاہ جی کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیں، اب جب یہ نہیں ہوں گے تو اس کا کام ہے ان کی مسند پر بیٹھ کر ان کے کام کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، قائم مقام کیا کرتا ہے؟ اسی کی مسند پر بیٹھ کر اسی کے سارے کاموں کو انجام دینا۔ ان دونوں کو وہ اللہ نظر آتا نہیں تھا، ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا، اور پھر کیا کہا؟ پھر ان دونوں میں سے، بات مشکل ہے نا بابا جی، پڑھنا تو کچھ اور چاہیے تھا، اونٹوں کی بات ہوتی۔ توجہ سرکار، ہاں ہاں، اچھا، ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا۔ پھر حضرت مسلم فرمایا پھر ان دونوں میں سے، یعنی سرکار محمد اور سرکار علی، ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا۔ بیدار ہونا، پچھلے سرداروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، پتہ چلے کاروان ولام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا۔ پھر ان دونوں میں سے اللہ نے سرکار محمد اور سرکار علی کی بات کر رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل، اور فرمایا پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو تاج مشیت بنایا، ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ اور دنیا والوں یاد رکھو، پھر یہ دونوں ہستیاں پاک و پاکیزہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دنیا والوں یاد رکھو، اب ان دونوں ہستیوں کا وارث، بابا جی اب ان دونوں ہستیوں کا وارث حضرت مسلم فرما رہے ہیں، اب ان دونوں ہستیوں کا وارث روئے زمین پر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے، سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے، سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، ہزاروں کا اجتماع ہو، بابا نوکر، بابا جی اٹھ کے بھی بولے تو نوکر کے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جھولی پھیلا کے خیرات لینے کے لیے فکرہ نوکر آپ کی جھولی میں نشاور کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے جی نماز پڑھو یہ جنت ملے گی، روزے رکھو جی جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جی جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جی جنت ملے گی، تلاوت کرو جی جنت ملے گی، قربانی کا موسم آیا بڑی سے بڑی قربانی کرو جی جنت ملے گی۔ لیکن سفیر حسینی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نوکر کا فکر وصول کرو، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے کہ جنت لینی ہے۔ تو سرکار مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا امشو الا غبار فرس، کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے، یا اٹھ کے چلا جائے یا کانوں میں انگلیاں ڈالے، نہ وہ علی سنے نہ اس کا کلیجہ جلے۔ سرکار مسلم نے فرمایا امشو الا غبار فرس ابا عبداللہ الحسین تاصل
جنہ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ تحصیل الجنہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سرکار مرتجز کا محتاج ہے ہاتھ اونچے چاہو حیدری. اللہ اکبر. آپ جی سر. حسین نہیں حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے 10 محرم رونے کا دن رونے کی راتیں اس سے بڑا دن کوئی نہیں. یہ جو 10 ہاڑ ہے نا سرکار یہ ایک ملنگ فقیر کی رکھی ہوئی ہے بابا جی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ گرمی میں حسین کو رونا کیسے ہے کس طرح شہید ہونا بچوں کے ساتھ. 10 محرم ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بزرگ ذاکر سادات عزادار ماتمی سنی شیعہ اس بادشاہ کی غربت کے 2 جملے حسین کے اس شہزادے کی غربت کے 2 فکرے. اتنے سید ہو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں فضائل اپنی مرضی سے مصائب کے 2 فکرے پڑھنا چاہتا ہوں رونا آ جائے. ہر عزادار پہ واجب ہے ہائے کر کے رونا کیونکہ بابا جی قبر میں پتہ چلے گا ہائے بنی ہی حسین کے لیے ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادار حسین کے اس بیٹے کی غربت کے فکرے جس کے بارے میں آج تک علماء فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ مولا علی اکبر بادشاہ سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے کر کے رونے والوں پاک سیدہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو حسین کے علی اکبر کی غربت میں بلند ہو گئی ہے. بابا جی ابھی بھی کسی کو آواز کھولنا بھائی ذرا اس کی ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو بابا جی کہ مولا علی اکبر بادشاہ کتنے پیارے تھے حسین کو. بابا جی حسین مولا اپنے تہجد کا نماز کا مصلی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا. بڑا امیر ہے وہ بندہ جسے علی اکبر کی غربت پہ ہائے نہیں آتی. جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا عزاداران امام مظلوم کربلا 2 رکعت اللہ کی نماز کئی بوسے علی اکبر کے. جس بندے نے علی اکبر کی غربت کا ماتم کرنا ہو میں 2 فکرے پڑھنا چاہتا ہوں. عزاداران امام مظلوم کربلا ابھی بھی بابا جی کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو. عزاداروں کربلا سے لے کے شام تک بابا جی سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف تھی مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی. اور رونے والوں شمر کو بڑا غصہ آیا اس ظالم نے مولا علی اکبر کے سر کو اٹھایا اور ماتمیوں ایک صندوق میں بند کر دیا جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے ایک صندوق میں بند کر دیا. عزادار صبح ہوئی ساروں کے سر تھے مگر غریب حسین کا سر نہیں تھا. اور شمر سجاد کی پوسٹ پہ اور تازیانے مار کے کہتا ہے سجاد مجھے بتا اور تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے. سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں اور ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جو علی اکبر کی غربت میں رونے کے لیے 10 محرم ہے منت کر سکتا نہیں ہو بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہو اور ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے. جتنے علی اکبر کے ماتمی ہو تم پہ واجب ہے ماتم کرنا. اگلے جملے پہ پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے. عزادار صبح ہوئی صندوق کو کھولا پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے یہی کہہ رہے تھے اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ماں حسین کی آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. تو حسین کے 18 سال کے علی اکبر کو رونے کے لیے عزاداران امام مظلوم کربلا. بابا ناصر صاحب جی مجھے حرمت سادات کی قسم ہے کسی ذاکر حسین خطیب وائز میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ آپ کو مکمل مولا علی اکبر سنائے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ مکمل مولا علی اکبر بابا جی وہ ذاکر حسین پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، علی اکبر وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. علامہ مہدی بحر العلوم جس کے سینے میں کلیجہ ہے، علامہ مہدی بحر العلوم قبلہ وہ عالم دین گزرے جنہوں نے 25 یا 40 اشرے بابا جی مسلسل قبر حسین پہ پڑھے. ماتمیوں ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے، کوئی کہتا نا ہمیں علی اکبر سنا. علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا. رونے والوں ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے اسی عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مسائل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک ذاکر ظاہر حسینی نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کی قسم آج ہمیں اکبر سنا. اور رونے والوں واسطہ بہت بڑا تھا. علامہ مہدی حاجی صاحب انکار کر نہ سکا. وہ ماتمیوں جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، خودام دوڑ کے آیا، آ کے کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ، علامہ مہدی ممبر چھوڑ. تاپ کے کہتے کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے. اور حسین کی قبر میں زلزلہ آ گیا، اور حسین کی قبر سے تازہ خون. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. حوصلہ عزاداران امام مظلوم کربلا سانس لو. بابا جی آخری جملہ پڑھ لو، گرمی زیادہ ہے. ایک جملہ ماتمیوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پردہ داروں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں کے حصے کا، بہنوں کے حصے کا، مرشد زادیوں کے حصے کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. بابا ظفر شاہ جی ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ہائے کرے، ہم تو پھر شیعہ یا سنی ہیں مرید بھائی. عزاداران امام مظلوم کربلا ایک عیسائی عورت نے بازار شام میں بابا جی نو کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، غریب حسین کے سر کو دیکھا، مولا علی اکبر کے سر کو دیکھا، مولا عباس کے سر کو دیکھا، مولا علی اصغر کے سر کو دیکھا. بابا جی سارے سروں کو دیکھ کے کہتی ہے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتا ہے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا. غریب حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس اللہ راسی غریب کا قصور کیا تھا؟ بے غیرت کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا. ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ. دیکھ نظر غریب حسین کے سر کو، اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا. جزاک اللہ جزاک اللہ. شرما کے نہ رونا علی اکبر کی غربت پہ. میں آخری جملہ پردہ داروں کے حصے کا کہنا چاہتا ہوں. دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا ہو. عزاداران امام مظلوم کربلا جھولی پھیلاؤ جو بے اولاد ہو، جھولی پھیلا کے. بابا غضنفر شاہ جی مجھے حرمت سادات کی قسم ہے سیدہ کونین ان ماتمیوں کو وارث عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں. عزاداران امام مظلوم کربلا آگے بڑھی، معصوم باب الحوائج علی اصغر کے سر کو دیکھا. معصوم کے سر کو دیکھ کے کہتی اس بچے کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتے بیعت نہیں کرتا تھا. ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ. دیکھنا معصوم کے سر کو، یہ تو اتنا معصوم ہے ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا، کیا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا؟ عزاداران امام مظلوم کربلا آگے بڑی، مولا عباس کے سر کو دیکھا. آخری جملہ آگے بڑی، مولا عباس کے سر کو دیکھا. مولا عباس کے بابا جی سر کو دیکھ کے کہتی ہے او جوان تیری کھلی کھلی آنکھیں بتاتی ہے تجھے لڑنے کی اجازت نہیں ملی. اگر تو لڑتا تو جنگ
का नक्शा ही कोई और होता। अब हर मातमी पे वाजिब है मातम करना। मेरी माँ बहनों पर्देदारों के हिस्से का आखिरी फिक्रा। अज़दारों आगे बढ़ी, मौला अली अकबर के सर को देखा। अली अकबर के सर को देख के कहती है, ओ जवान जरा सर नीचे कर, ओ जवान जरा सर नीचे कर, ओ जवान जरा सर नीचे कर। ओ मातमियों अली अकबर का सर वो नासिर शाह जी नौ के नेजा से नीचे उतरा। ईसाई औरत ने अपनी सर से चादर को उतारा। अली अकबर के चेहरे से पिला तस्वीर रेत और खून को साफ करना शुरू किया। या एक बैन किया या जमीन में जलजला आया। रो के कहती है, अय्युहल बद्रु तमाम, ओ 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो, तेरी माँ मर गई हो, तेरी माँ मर गई हो। या साथ खड़ी अकबर की माँ और लैला की चीखें निकली। आवाज आई, तेरा लगता भी कुछ नहीं है, तुझे मातम की इजाजत है, आ मेरी तबीयत देख। मैं अकबर की माँ ओ अकबर को रोती हूँ, शेमर सज्जाद की पोस्ट पे ज़ुल्म।